صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، شکر ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے نام کو بولنے کی، اپنے نام کو سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ سورہ انعام میں فرماتے ہیں کہ یہ دین میرا راستہ ہے اور یہ دین وَأَنَّ هَذَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور یہ جو دین ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو کہ مستقیم ہے، سو اس پر چلو، دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو۔ اللہ اکبر، کیا کہا کہ دوسری راہوں پر مت چلو اور اللہ نے، کیونکہ دوسری راہیں وہ اللہ سے جدا کر دیں گی، اور اللہ نے ہمیں اس چیز کا تاکیدی حکم دیا ہے نا، کمپلسری، بہت کیا کہتے ہیں، فورسفلی اللہ ہم کو تاکید کر رہے، دیکھو یہ غلط ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ کون انکار کرنے والا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ اللہ اکبر، یعنی آپ سوچے، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، کہ پتہ یہ چلا کہ انکار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے سنتوں کو چھوڑا، انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زبان سے انکار کیا نہیں بلکہ عمل نہیں کیا۔ عمل نہیں کیا مطلب انکار کیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کتنی بڑی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری میں، فتح العزیز میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ من تہاون بسنتی، یعنی جس نے سنت کو ہلکا سمجھا، سمجھ رہے، اور اس کے ادا کرنے میں سستی کی تو اس کو فرائض سے محرومی کی سزا ملے گی۔ گویا کہ اس نے فرض کو بھی چھوڑ دیا، سمجھ رہے، فرائض سے محرومی کی سزا ملے گی۔ اور کیا کہا، یعنی مطلب یہ کہ دھیرے دھیرے ایسے شخص کی فرائض بھی چھوٹنے لگے گی جس نے سنتوں کو چھوڑا، سمجھ رہے ہیں۔ تو سنت کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں نہیں لا رہے ہیں، تو پھر فرض ادا کرنے میں دھیرے دھیرے کوتاہی ہوتی جائے گی، فرائض میں بھی دل نہیں لگے گا، اور دھیرے دھیرے فرائض سے بھی ہم جاتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی سنت کی کیا اہمیت ہے۔ نہیں، ہم نے حدیث اس سے پہلے پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث میں غالباً مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جو دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھ سے کتنی محبت ہے تو وہ دیکھے کہ میری سنتوں پر کتنا عمل کرتا ہے، سمجھ رہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا اللہ کے نبی سے محبت کی دلیل ہے، اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل نہ کرنا، یعنی ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے کہ ہمیں محبت نہیں ہے، لیکن ہم اپنے کردار سے بتا رہے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر روز، کتابوں میں آتا ہے، تنبیہ الغافلین میں علامت محبت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر روز فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی وہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی، ہاں، اور
ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، وہ حدیث ملتی ہے مسلم میں بھی، بخاری و مسلم میں، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا، میری اور اس دین کی مثال، جو دین اللہ نے ہمارے نبی کو دے کے بھیجا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ دین جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، تو اللہ کے نبی کی اور یہ جو دین اسلام میں ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، تو کہا کہ اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جو اپنی قوم کے پاس آیا ہو اور کہہ رہا ہو کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کے ڈرا رہا ہوں، یعنی میرا تم سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ میں تمہیں کسی وجہ سے ڈرا رہا ہوں یا مجھے کوئی تم سے لینا، مطلب تم سے کچھ ملنے والا ہے، میری کوئی غرض نہیں ہے، میں بے غرض ہو کے تمہیں ڈرا رہا ہوں، میرا کوئی مطلب نہیں ہے، میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے ایک بڑے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کے ڈرا رہا ہوں، یہاں سے تم بھاگ جاؤ جلدی سے ورنہ تم مارے جاؤ گے. سمجھ رہے؟ تو اس قوم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو مانی اور راتوں رات نکل گئے فوری طور پر. سمجھ رہے؟ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ اور وہ لوگ جو راتوں رات نکل گئے تو آرام سے وہ چلتے چلتے دور پہنچ گئے. لیکن اس قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس شخص کو جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے. تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح کر حملہ کر دیا اور وہ لوگ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. تو کہا بالکل ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین اللہ کے نبی نے لے کر آئے ہیں، ہے نا، دین حق، اس کو لے کر آیا، اس پر عمل کیا، تو ان لوگوں کو کیا ہوگا؟ وہ لوگ بچ گئے. اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات نہیں مانی، نافرمانی کی، اور جو دین حق میں لے کر آیا اس کو جھٹلایا ہے، تو وہ لوگ کیا ہو گئے؟ ہلاک و برباد ہو گئے. تو بالکل اسی طرح سے اللہ کے نبی نے اگزامپل دے کے سمجھایا. سمجھ رہے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی سنت صرف سنت نہیں ہے بلکہ دین ہے. دین، ہمارے نبی کا گفتار، ہمارے نبی کا کردار، ہمارے نبی کا انداز، ہمارے نبی کا ہر طریقہ دین ہے. ہمیں اس پر چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کہا سنت کی مثال جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. کشتی نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس کی طرح سنتوں کی مثال ہے. پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دین کی دعوت دی ہے اور 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا. پریشان ہو گئے، لوگوں نے تانے دیے ان کی قوم والوں نے اور کہا کہ کہاں ہے تمہارا خدا، بلاؤ، کیوں نہیں بلاتے. سرکشی بڑھتی چلی گئی، اتنا ستایا نوح علیہ السلام کو کہ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ انہیں ہلاک کر دیجیے، یہ نہیں سنتے میری. تو اللہ نے کہا نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرو. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی فرشتوں کی مدد سے. پھر اس میں کہا جتنے تم پر اللہ پر ایمان لائے ہیں، تمہارا ساتھ دینے والے، سب کو اندر لے لو. 80 مرد و عورت تھے ملا کے، ان کو کشتی میں بٹھایا گیا. جانور بھی، چرند پرند کا ایک ایک جوڑا بھی رکھ لیا گیا اس کشتی میں، اور جتنے لوگ اس کشتی میں تھے وہ بچ گئے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا کہ میں نہیں آتا کشتی میں، اس نے اسلام نہیں لایا تھا، وہ بھی سرکش تھا. تو کہا کہ بیٹا آ جا، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکار رہے ہیں. کہا نہیں میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اگر پانی آیا تو. اور پھر کیا ہوا؟ سیلاب ایسا تیزی سے 6 مہینہ زمین اور 6 مہینہ آسمان نے پانی اگلا، برسایا. زمین سے پانی اگل رہا ہے، آسمان پانی برسا رہا ہے، حتیٰ کہ پانی ایسا سیلاب اٹھا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک وہ پانی چلا گیا. اللہ اکبر. اور سب ہلاک ہو گئے. تو کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمیں مثال دے کے سمجھا رہے کہ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جس نے سنت پر عمل کیا گویا کہ وہ بچ گیا، کشتی میں سوار ہو گیا. جس نے عمل نہیں کیا وہ ہلاک ہو گیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو سنت پر عمل کرنا کتنا اہم ہے. سنت پر عمل کرنا صرف حدیث سے نہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے. قرآن سے بھی ثابت ہے. تو ساتھیوں، بہنوں، بچیوں، میں بار بار یہاں پر آپ لوگوں کو درس میں سنتوں کی حقیقت، سنتوں پر کی برکتیں، سنتوں کی اتباع پہ کیا ملتا ہے، میں کیوں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہی ہوں؟ کیونکہ دین ہمیں بتا رہا ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے، بار بار واضح کر رہا ہے.
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ہاں، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو رسول دے قبول کر لو اور اس رسول کی اطاعت کرو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ ہم تمہارے لیے بہترین نمونہ خدا کا رسول ہے. تو بار بار قرآن میں سورہ نساء میں بھی اللہ کے نبی کی اتباع کا حکم ہے، سورہ اعراف میں ہے، تو بار قرآن میں بھی، احادیث میں، ترمذی میں، بخاری میں، مسلم میں، کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو. وہ بار حکم مل رہا ہے. پتہ چلا کہ ہم نے سنتوں پر اگر عمل نہ کیا، سنتوں کی اتباع نہ کی، تو گویا ہم محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں، جس نے سنتوں کو ترک کرنے کا عادی بن گیا، جو دھیرے دھیرے وہ نفاق تک پہنچ جائے گا. جو سنتوں کو چھوڑنے کا عادی بن جائے گا نا، تو دھیرے دھیرے وہ نفاق تک پہنچ جائے گا. آ رہی بات سمجھ؟ اللہ اکبر. یعنی اس کا دل گندا ہو جائے گا، اس کا دل گویا کہ، جانتے ہو نفاق کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ دین پر مسلمان ہونے کے بعد بھی دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ بے رخی اختیار کرنا، یا میں اپنے جملے میں کہوں، اپنے جملے میں تو بے وفائی کرنا، غداری کرنا، دھوکے بازی کرنا اللہ اس کے رسول سے. یہ ہوتا ہے نفاق. یہ میں اپنے جملے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو سنتوں کی حقیقت سمجھائے، عافیت کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن اللہ نے مخلوق پر سارے راستے بند کیے. صرف اس شخص کے لیے اللہ تک پہنچنے کے راستے کھلے ہوئے ہیں جو محمد رسول اللہ کے نقش و قدم پہ چلنے والا ہو. اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلے گا تو اللہ تک پہنچے گا. بس یہی ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. سمجھ رہے؟ اللہ کے قریب جانے کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو سنت کو چھوڑنا بہت بڑی وعید، یعنی دل کو ڈرانے والی چیز ہے کہ تم اگر نہیں مانتے ہو نا، تم اگر نہیں سنتے ہو نا، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. ہماری کوئی حیثیت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے نعوذ باللہ کھڑے بھی ہو سکے؟ اللہ ہمیں سچا غلام بنائے، عاشق رسول بنائے، غلام محمدی بنائے، اور ہمیں ان میں شامل نہ کرے جو اللہ کے نبی کی سنتوں کو ترک کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، زبان سے دعویٰ کرنا محبت نہیں ہے، یا ہم سنتوں پر اگر عمل نہیں کر رہے ہیں نا، تو بلکہ ہم اپنی کردار سے بتا رہے ہیں، اپنے بیہیویئر سے بتا رہے ہیں، اپنے رویے سے بتا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ رہے؟ ہم اپنے بیہیویئر سے یہی تو ثابت کر رہے ہیں، اپنے رویے سے یہی تو بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب ہم فکر کریں بہنوں، بچیوں، فکر کریں، ہے نا، کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے، سنتوں کی ترغیب دے. بچوں کا بال بنائے تو انہیں بتائے کہ بیٹا بال کو سنوارنا بھی سنت ہے. اللہ کے نبی اپنا بال سنوارا کرتے تھے، ہے نا. اللہ کے نبی نے کہا جس کا بال ہو وہ اپنے بالوں کا خیال رکھے. کپڑے پہنائے تو انہیں کہیں کہ اللہ نے ستر ڈھانکنے کے لیے کپڑے دیے. بیٹا ہمارے نبی سیدھے ہاتھ میں پہلے کپڑا پہنتے تھے، آستین سیدھے ہاتھ میں ڈالتے تھے، بسم اللہ بول کے کپڑا پہنتے تھے، اور انہیں دعائیں بھی یاد کرائے وقتاً فوقتاً. میرے نبی نے یہ دعا پڑھی، میرے نبی نے یہ دعا پڑھی. سمجھ رہے؟ تاکہ بچوں کے اندر سنتوں کی اہمیت آئے. کون نبی ہے بیٹا، ان کے طریقے پہ ہم چلیں گے نا تو کامیاب ہو جائیں گے. تو ہم نبی جیسا کریں گے بیٹا. ہمارے نبی نے کیا نا،
تو اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ مسکرائیں گے دیکھ کر۔ اس طرح سے بچوں کو بار بار اہمیت دلوائیں، کیونکہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، بہت قرب قیامت کا دور ہے۔ ایسا دور ہے جس دور سے نبی کے زمانے کے کیڑے مکوڑے بھی پناہ مانگتے تھے۔ ایسا دور ہے، بس قیامت قریب ہے نا، خباثت، غلاظت، بے حیائی، عریانیت عام ہے۔ ایسے دور میں ہم اپنی بھی، اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کی، اپنے محلے کی، اپنے ملک کی، اپنے علاقے کی، سب کی فکر کریں انشاءاللہ، ہر ایک تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزا الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل دعاء وتقبل أعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نيات آمين يا رب العالمين۔